بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنا حدیث کے اندر بالکل موجود ہے، اور یہ شیوا رہا ہے اہل علم کا اور اہل تقویٰ کا کہ وہ جمعے کے دن اہتمام کرتے ہیں سورہ کہف کا خاص طور پر، اور درود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے اوپر کثرت سے بھیجنے کا۔ سورہ کہف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے شروع میں ان نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد وہ ایک غار کے اندر وہ آ گئے اور پھر سو گئے، اور اس کے بعد کئی سو سال تک وہ سوتے رہے، بہت بڑا عرصہ تھا، اور وہ سوتے رہے۔ جب وہ اٹھے تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کتنا ٹائم ہو چکا ہے۔ کسی نے کہا ایک دن نہ ہوگا، کسی نے کہا اور زیادہ ہوں گے، کسی نے کچھ کہا۔ بس ایک مفہوم چھوٹی سی سمری بتا رہا ہوں، لیکن اس بات کی نفی تھی کہ جو ولی ہیں، کیونکہ ولی لوگ تھے اور بڑے لوگ خاندان کے لوگ تھے، تفسیر میں آتا ہے خاندان میں بڑے لوگوں کے بیٹے تھے، تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو اس کی سینٹرل آئیڈیا کے اندر اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ولی بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، یعنی ان کو نہیں پتا تھا وہ کتنے عرصے سوتے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر کرنا پڑا جب ان کو پتہ چلا کہ ایک شخص کے پاس علم ہے، اور وہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ رہے۔ پہلے تو انہوں نے اس علم کے لیے حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، درمیان میں ان کو کہا گیا تھا، مچھلی کا ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی چیزیں دیکھی جو کہ بظاہر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شریعت ہے اس کے خلاف تھی، لیکن کیونکہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تھا کہ مجھ سے سوال نہ پوچھنا، لیکن آخری میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ مجھے اب ان تمام چیزوں کا جواب چاہیے، اور پھر انہوں نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب جو وحی کے ذریعے ان کو جو اطلاع دی تھی اس کے اوپر انہوں نے ایکشنز لیے، کیونکہ وہ جو ایکشنز تھے وہ بظاہر وحی کے خلاف نہیں لیے جا سکتے۔ ایک ولی اللہ وہ ایکشنز نہیں لے سکتا کہ کسی کو قتل کر دیا جائے۔ پھر بعد میں ذوالقرنین کا قصہ ہے، یاجوج ماجوج کا ہے، اور پھر آخری میں قل انما انا بشر مثلکم